السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر علی مغل۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن، اور میں ہوں محمد دانیال۔ ناظرین گرامی، آج 20 رمضان المبارک ہے، اب مغفرت کا اشرہ اختتام ہو چکا ہے اور آج اعتکاف کا بھی دن ہے مدثر بھائی۔ جی الحمدللہ اعتکاف کا بہت دن ہے، مبارک دن آج پوری دنیا میں الحمدللہ مسلمان ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ آج انشاءاللہ اعتکاف کی میں بیٹھیں گے اور خوب رمضان المبارک کی برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ۔ جیسے آج اسپیشل رمضان کا روزہ ہے، 20واں روزہ آج اعتکاف کا دن ہے، ویسے ہی آج ہمارا پروگرام بھی بہت اسپیشل ہے۔ کوئی شک نہیں، ہماری تو مطلب دانیال بھائی کوشش ہے کہ مطلب کوشش ہوتی ہے اور الحمدللہ ہم اس میں اللہ پاک کے کرم سے کامیاب بھی ہو رہی ہیں، بے شک کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا ہر پروگرام الحمدللہ اسپیشل سے اسپیشل ہو رہا ہے، بے شک۔ اور کل جس طرح لوگوں نے ہمیں کومنٹس میں داد دی اور جن سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، اور کل جو ہمارا پروگرام ہوا الحمدللہ اس میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہمیں۔ بے شک، کل کا پروگرام ہمارے بچوں کے نام تھا اور آج کا پروگرام ہمارے یتیم بچوں کے سرپرستوں کے نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہان موجود ہیں۔ جی میٹو ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسا ٹرسٹ ہے سر جو مختلف جگہ میں، فی الحال تو اسلام آباد راولپنڈی میں ہی افطاریوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے اسکول بنا رہے ہیں، دینی مدرسوں میں ڈونیٹس کر رہے ہیں، بلڈ ڈونیشن ہے ان کی ماشاءاللہ۔ اس میں ایکچولی جو مطلب ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور اس طرح کے جو مطلب جو انسانیت کی خدمت کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے، اس کا جو اجر ہے، اور رمضان المبارک میں تو ویسے بھی ہر کام کا، ہر نیک کام کا اجر ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، اور یہ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کل کے وقت کی ضرورت بھی ہے، وقت کی ضرورت، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں نا کہ دست شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں، بہت انسانی خدمت کرنا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب کسی نہ کسی کی بدولت ایک نظام کو چلاتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی ایک بچے کو کھانا کھلایا ہو، اس ایک بچے کی دعا لگ گئی ہو، اور اس ایک بچے کی دعا سے پورا ویلفیئر اور جتنے لوگ ہیں اللہ پاک سب کو رزق دے رہا ہو۔ تو بھوکوں کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے سر، اجر عظیم ہے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف، تعارف کراتے ہیں آج کی۔ جیسے کہ دانیال بھائی بتا رہے تھے کہ آج کا ہمارا اسپیشل شو میٹو ویلفیئر ٹرسٹ، جو ان کی پوری ٹیم آج ہمارے راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بنی، خصوصی طور پر بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہمیں ان بنی۔ کی مصروفیات کا بہت خیال ہے اور ان کا ہم پہلے ہی شکریہ ادا کرتے ہیں، بعد میں بھی کریں گے۔ تعارف کراتے ہیں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کی تمام ٹیم جو آج ہمارے راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بنی۔ جیسے کہ آپ کو دانیال بھائی نے بتایا کہ آج کی راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم تشریف فرما ہے، اور میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے سی ای او جناب کیسر سواتی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے قیمتی وقت نکالا ہماری آج کی راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پریزیڈنٹ میٹو ویلفیئر ٹرسٹ جناب عدنان اسحاق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہماری سسٹر تشریف فرما ہے ایمن ملک، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ تمام ممبرس کا، تمام لوگوں کا آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، میرے بھائی جانب براجمان ہے جناب مکرم جمیل صاحب، والنٹیئر ہیں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے، اور آج تلاوت کرام پاک بھی پیش فرمائیں گے۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور انہی کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں میڈم آمنہ شبراز صاحبہ، یہ بھی والنٹیئر ہیں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کی، اور آج نعت رسول مقبول بھی پیش فرمائیں گی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دانیال بھائی، جیسے کہ میں نے آپ سے مطلب کل بھی ذکر کیا تھا اور پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ الحمدللہ میں نے نیت اور کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ تو انشاءاللہ میں نے ایک ارادہ اور نیت کوشش کی ہوئی تھی، الحمدللہ پاک مجھے اس میں کامیاب کیا ہے، اور آج میرا یہ راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن کا یہ آخری پروگرام ہے۔ بالکل ناظرین، آج مدثر بھائی ہمارے ساتھ، آج مطلب ان کا آج آخری پروگرام ہے، تو جناب انشاءاللہ زندگی رہی اور پھر انشاءاللہ دوبارہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ کل آپ کو جوائن کریں گے، ایک نئے ہوسٹ ہوں گے آپ کے ساتھ۔ بالکل۔ اور اپنا دانیال بھائی، دوزخ سے آزادی کا اشرا شروع ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک میں ہر مسلمان نے بڑے عقیدت، جوش و خروش سے، اور جس سے جتنا ہو سکا اس نے عبادت کی۔ خیر ڈالا ہے آپ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے روزہ کب رکھا؟ مطلب کہ چھوٹے ہوتے آپ کو یاد پڑا ہے کچھ؟ ارے ایگزیکٹ ایج تو یاد نہیں ہے، پر جب چھوٹے ہوتے تو شوق بڑا ہوتا تھا اچھا روزہ رکھنے کا،
پر جو رمضان ہم نے اس ایج میں دیکھا ہے نا جی جی وہ اب نظر نہیں آتا. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ایکچولی اب جو ہم کہتے تھے نا پہلے مسجدیں پکی تھیں تو نمازی، مسجدیں کچی تھی نمازی پکے تھے. اب مسجدیں پکی ہو گئی ہیں پر نمازی کچے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ہم نے، آپ ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے روزے، دوسرے روزے، تیسرے روزے، پہلے 4-5 روزوں میں ہم سب کا فلو مسجد کی طرف بہت رہتا ہے. 4 دن کے بعد پھر وہی نمازی وہی بوڑھے سے جا رہے ہوتے ہیں یا مختصر سی 4-5 صفحے رہ جاتی ہیں. بے شک. تو مدثر بھائی اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. تو مدثر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم جمیل صاحب. تو میں تلاوت قرآن پاک کی دعوت دوں گا مکرم جمیل صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. سبحان اللہ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. حافظ مکرم جمیل خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے، اور اس دوران میں سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مطلب کتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ جس کو مطلب ہمیں مطلب نہیں پڑھنا آتا یا ہم کوئی غلطیاں کرتے ہیں
تو جب ہم محظوظ ہوتے ہیں. تو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، جب تک ہم اس کو کریکشن صحیح طریقے سے پڑھنا لے ہم آگے نہیں جاتے. بے شک. یہ قرآن پاک کی ایک ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں ہدیہ تلاوت پیش کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آمنہ شبراز جو کہ میٹو ویلفیئر کی والنٹیئر ہیں اور خوبصورت انداز میں نعت پڑھتی ہیں. میں دعوت دیتا ہوں آمنہ شبراز ہدیہ نعت پیش کرنے کی ساتھ. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. جو دیکھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، جو دیکھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. سلگتی آگ پہ حبشی کے ہونٹوں سے صدائی، سلگتی آگ پہ حبشی کے ہونٹوں سے صدائی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے، تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے، کہ دل سے زنگ ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کلام ہے اور اتنی خوبصورت نعت ہے کہ جب بھی ہم سنیں ایک ایک اشعار میں اتنا مطلب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت کا انداز شاعر نے پیش کیا، اور جب کوئی بچہ پڑھے، جب کوئی بڑا پڑھے، جب کوئی بزرگ پڑھے، الحمدللہ جب بھی سنیں ایک نیا مزہ آتا ہے. خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی آمنہ شبراز جو کہ میٹو ویلفیئر کی والنٹیئر ہے. تو مدثر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO جناب کیسر سواتی صاحب. تو میرے اندر ایک بڑی جستجو سی پیدا ہو رہی ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ میٹو سے مراد ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے، اور مطلب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کیسے کہ میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ بناؤں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر میٹو سے مراد ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو PNN نیوز نیٹ ورک کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہاں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. بہت شکریہ. آپ لوگ پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. میٹو ایک میڈیکل ورڈ ہے جس کا معنی پاتھ، راستہ، اور ویلفیئر فلاح، یعنی فلاح کا راستہ. یہ ایک فلاحی ادارہ ہے جس نے ابھی اپنا کام صرف اسلام آباد اور راولپنڈی میں شروع کیا ہے اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں کرے گا انشاءاللہ. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے مختلف لوگوں کی، مختلف غریب لوگوں کی مدد اور ان کی رہنمائی، اس قسم کا ہمارے پروجیکٹ ہیں. تو سواتی صاحب مطلب آپ نے کتنے ٹارگیٹس اور کیا کیا ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں؟ ابھی تک جو ہیں ہم مختلف قسم کے کام، اپنے آبجیکٹیو جو ہیں ہمارے ان سے سٹارٹ لیا ہوا ہے. ایک ہم نے اسکول بنایا جو ہمارا پروجیکٹ ہے. اسی طرح ہمارے کئی پروجیکٹ آگے ہیں جو ہم مستقبل میں ہم وقتاً فوقتاً ان کو پورا کریں گے. سب سے مین پروجیکٹ کیا ہے آپ کا؟ سب سے مین پروجیکٹ ہمارا خدمت خلق ہے. خدمت خلق ہمارا مین اہم مقصد ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں، خواہ وہ کسی غریب کے ہو، خواہ وہ کسی بچوں کا ہو، بوڑھوں کا ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، لیکن ہم خدمت خلق کو لے کے آگے چلیں گے. یہی ہمارا مین مقصد ہے اور اسی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. یہ ٹرسٹ بنایا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اب ہم نے 2000
18 जनवरी 2019 में हमने इसको रजिस्टर किया और मतलब इसी ईयर में बस अभी 3 माह हुए और 3 माह में 3 हमने माह में आप एक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह बना चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने माशाल्लाह। प्रोजेक्ट कर लिए हैं। इस टाइम हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा शुमार हो रहा है। कैसे जी। स्वाति साहब, एक बात ज़हन में आ रही है कि ये जो इंसानियत की खिदमत है और एक ट्रस्ट बनाना, ये मतलब आपको एक कैसे ख्याल है? और भी तो मतलब कैसे कई मतलब काम आपने हैं। सोचा कि ये फील्ड ये ये मैं कुछ वेलफेयर ऐसा बनाता हूँ, एक इंसानियत की, मतलब कोई आपको किसी जगह कोई महसूस हुआ कि किसी ज़रूरत जगह- है लोगों को, किसी या जगह मतलब कोई बच्चा बैठा है उसको रोटी नहीं मिल रही, मतलब आपको ये एक प्लान किस तरह है कि इंसानियत की खिदमत का? बस ये दिल में शौक था शुरू से ही कि इंसानियत की खिदमत करने। पहले खुद अकेला करता था, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में इन हुआ, वहाँ से ज़्यादा शौक पैदा हुआ, तो उसके बाद सोचा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए ताकि खुल के लोगों की खिदमत की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम तकरीबन 100 के करीब मेंबर हैं, जिसमें मेल और माशाल्लाह, फीमेल दोनों शामिल हैं। माशाल्लाह। और ये मेरे वॉलंटियर हैं, बगैर किसी पैसे, बगैर किसी लालच के अपने घरों से आते हैं, हमारे साथ काम करते हैं और दूर दूर वो तो दराज बात है, इलाकों से जब आते खिदमत हैं खल्क करनी है तो लालच तो नहीं होना जी। चाहिए ना सर। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी, और इनमें फीमेल भी हैं जो आती हैं और हमारे साथ काम करती हैं। इसमें कैसे स्वाति साहब, आपकी जो वेलफेयर है, आप माशाल्लाह CEO भी हैं, और आपको स्पेशल जो पर्सन होते हैं, स्पेशल जो बच्चे हैं जो माजूर हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए भी Special आपकी persons क्या हैं। काविशें वगैरह, उनके लिए भी आपने कुछ इस तरह प्लान बनाया हुआ है? जी, हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए, लेकिन अभी हमें इतने नहीं एस्टेब्लिश, हाँ। अभी हम फिलहाल वक्त के साथ साथ ये समझ लें कि हम अंडर ट्रेनिंग है अभी, कि हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं। जब हम इस क्योंकि काबिल हो मतलब, जाएंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत मैं जिम्मेदारी समझता हूँ वाला कि- काम है, उसके लिए बहुत टाइम और एक जिम्मेदार जी, क्योंकि अमला वो होना स्पेशल चाहिए। होते हैं ना, जी तो बिल्कुल, उनको स्पेशल होकर उनको मतलब डील करना पड़ता है, केयर और करनी स्पेशल पड़ती उनको है। डील के साथ साथ उनके जो मामलात हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। जो हमारे प्रोजेक्ट में शामिल है इंशाल्लाह। हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जी, objective बल्कि के मैं साथ। आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, और आपका अच्छी बात है, आपके मतलब ये अच्छा। जहन में पहले जहन नशीन है कि हम उनके स्पेशल बच्चों की तरफ भी अपनी एफर्ट करेंगे। इंशाल्लाह। तो ये जो स्पेशल बच्चे हैं, इनके लिए हम जितना अच्छा करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, तो उतना हमारी वेलफेयर स्ट्रॉन्ग होगी, जी, बिल्कुल। उतना हमें इसका मतलब ज़्यादा बेनिफिट, अजर तो मिल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपने काम ही ऐसा कर रहे हैं आप कि अल्लाह ताला इसमें जब खिदमत देने पे खल्क आता है का तो जज्बा है, खिदमत तो खल्क का जज्बा है। बेशक हम अप्रिशिएट करेंगे सर आपके काम को। अल्लाह पाक बहुत- आपको कैसे तरक्की स्वाति जरूर साहब से जज्बा हम बहुत अच्छी मालूमात ले रहे थे। यकीनन इनका जो एक प्लान है और जो इनका एक जहन है, यकीनन इंसानियत की खिदमत करना एक बहुत बड़ा एक मतलब नेकी का काम है, जिसकी बहुत कम हम- लोग सर ऐसे होते बहुत हैं, कम लोग ऐसा जो करते हैं, ऐसी क्योंकि सोच रखते हैं और ऐसा जज्बा रखते कहते हैं ना कि किसी एक जान को बचाया, किसी एक इंसान को बचाया, इंसानियत उसने को- पूरी इंसानियत को इंसानियत बचा को दिया। बचा दिया। बेशक, तो बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह थैंक यू सर। अपने वेलफेयर के बारे में बताया, और जिस तरह आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके इस वेलफेयर ट्रस्ट में और बरकतें अता आमीन। फरमाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खूबसूरत नशरियात राहत और रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खूबसूरत नशरियात राहत और रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं और हमने आपको बताया भी है कि मीटू वेलफेयर ट्रस्ट की आज पूरी टीम हमारे आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है, और अब हम चलते हैं जनाब मोहम्मद अदनान इसहाक, जो कि प्रेसिडेंट हैं मीटू वेलफेयर ट्रस्ट के, और जो प्रेसिडेंट हैं तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से? आपको खुशामदीद कहते हैं सर। तो दरान साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये आप प्रेसिडेंट हैं मीटो के, तो आपके आगे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मकासद हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? मतलब एक माइंड सेटअप तो होता है ना बंदे के, मैंने ये करना है आगे, तो क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं? सर, जो मीटू वेलफेयर ट्रस्ट के सबसे पहले जो 4 हमारी ऑब्जेक्टिव पे जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुई हुई है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा जो हेल्प है, वो हेल्प केयर है। उसके अलावा हमारा जो है वो डोमेस्टिक नीड है, उसके बाद यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, और हेल्प इन डिज़ास्टर्स है। अब जैसे हेल्थ केयर की आप बात करें तो इसमें
بلڈ ڈونیشن فری میڈیکلز کیمپ وغیرہ ہو گئے, اور ایمرجنسی کی صورت میں جو وغیرہ لگایا پہلے سر ابھی تو ہم نے بلڈ ڈونیشنس کے کیمپ کیے ہیں, اور ہمارے ریگولر بیس پہ بھی جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آتی ہیں مریضوں کی, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے والنٹیئرز بیچتے رہتے ہیں, اور یہ بالکل ایز اے والنٹیئر جاتے ہیں, اپنی مرضی سے جاتے ہیں, اور کوئی ان کو لالچ نہیں ہوتی, اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ماں باپ کی دعا ہوتی ہے, اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے, ہمارا پلیٹ فارم ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں کہ ڈومیسٹک نیڈز ہیں تو الحمدللہ اب تک ہم 2 دسترخوان کر چکے ہیں, اور ابھی اسی میں ہم نے جو ہے رمضان سے پہلے راشن پیکس ڈسٹریبیوشن کیے ہیں, اور انشاءاللہ اسی طرح عید سے پہلے جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم غریبوں میں جو ہے وہ سلے جو نئے کپڑے ہوتے ہیں وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ وہ بھی اپنی خوشیاں اسی طرح سے بنا سکیں جس طرح سے ہم بنائیں گے, اور کوئی اس میں کوئی مطلب فرق نہ محسوس ہو ان کو. اور ہم انشاءاللہ ہم نے جو نیت کی ہے وہ یہی کی ہے کہ جو چیز ہم خود پہن رہے ہیں اسی طرح کا وہی چیز ہم ان کو انشاءاللہ پیش کرتے دیں ہیں گے. سر آپ کی جذبے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے یوتھ ریلیٹڈ پروگرام ہیں اس میں ہم جو ہے وہ یوتھ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, فن فیئر, سیمینارز وغیرہ, موٹیویشنل جو ہیں وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے یوتھ کو, اور آگے اپنی لائف کو کس طرح سے بہتر لے کے بنا سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ سیمینارز وغیرہ ہمارے ہیں کنڈکٹ کرنے. اور اس کے علاوہ ہائکنگ ٹورز یوتھ کو جس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے اس طرح کے پروگرام ہیں. اور جو ہیلپ ان ڈیزاسٹرز ہے اس میں قدرتی آفات میں لوگوں کی ہیلپ کرنا, خدمت کرنا, اس میں آندھی ہو, طوفان ہو, زلزلہ یا کچھ بھی, اس میں ہم جو ہے وہ راشن وغیرہ کا اور باقی موسم کے حساب سے ان کو کپڑے وغیرہ دینا, یا اس طرح سے ہماری ساری. عدنان صاحب آپ نے ہیلتھ کیئر کی بات کی ہے تو لازمی بات ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ لوگوں کو بلڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ تک کیسے اپروچ کریں, کیسے آپ لوگوں سے کانٹیکٹ سر؟ ہمارا ایک فیس بک پہ پیج بنے ہوئے ہیں, ہمارا گروپ بنا ہوا ہے فیس بک پہ, اور میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے ہمارے باقاعدہ کارڈز ہوتے ہیں, ان کے اوپر نمبر مینشن ہوتا ہے, اور ہم تو جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان کو بھی یہی کہیں گے کہ جوائن میٹو ایز اے والنٹیئر, ہمارا حصہ بنے, ہمارے ساتھ چلیں. ہمیں آپ جیسوں کی, ہمیں نوجوانوں کی, ہمیں آپ جیسوں کی ضرورت ہے. بالکل. سر آپ کا ہیڈ آفس کس جگہ پہ ہے؟ سر ہمارا جو ہیڈ آفس ہے ابھی اسلام آباد میں ہے, ای سیکٹر میں ہے, اور ابھی ہم نے وہاں پہ ہی رکھا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز عید کے بعد جو ہے ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کو لے کے جائیں گے, انٹروڈیوس کروائیں گے اور ٹیمز لانچ کریں گے. ابھی تک ہم جو ہیں وہ پنڈی اور اسلام آباد میں اپنا جو ہے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ 3 مہینے میں اتنی کامیابی دے دی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی انشاءاللہ بڑا اچھا برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے. ایکچولی کوئی بھی کام ہے, چاہے وہ کسی ویلفیئر کا کام ہے, چاہے وہ کسی آفس کا کام ہے, چاہے وہ کسی شاپ کا کام ہے, مطلب اینی تھنگ, جب تک آپ ہونیسٹ ہو کر ایمانداری سے کام نہیں کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. تو یقیناً یہ میٹو ویلفیئر ٹرسٹ جس بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں سر, آئیڈیا اندازہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ پوری ٹیم ہونیسٹ ہے, اور اللہ ہونیسٹلی رکھے اور ان کو ترقی دے. عدنان بھی, جہاں ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی وہاں ایمبولینس کے حوالے سے بھی آپ کی کیا خدمات ہیں؟ سر ایمبولینس کا تو ابھی اس طرح سے ہم ایک دم سے تو نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے, آرگنائزیشن بھی ابھی نیولی ہے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جیسے ہی آگے ہمیں ڈونیشنز یا ہمارے اپنے والنٹیئرز یا ہمارے ساتھ اور مخیر حضرات تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم یہ اسپیشل بچوں کے لیے بھی کام کریں گے, اور انشاءاللہ اپنی ایمبولینسز بھی جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ورک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر ہم آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ. دیکھنے والے تمام ناظرین کو بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کیجیے, اور ان کے پیج کو لائک کیجیے, ان کے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجیے تاکہ آپ کو ان کی ویلفیئر کے بارے میں ساری اپڈیٹس آتی رہیں, اور جہاں لگے کہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کے ساتھ چلیں, اور جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کو ایک بہت اچھا رسپانس ملے گا, اور یقیناً یہ جب آپ نیکی سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا. اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنے میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے جو والنٹیئر ہیں مکرم جمیل صاحب, جناب مکرم جمیل صاحب کی طرف. اچھا, میں سر
मुदस्सिर भाई ये सोच रहा था कि जी, जी, जी। आज 20वां रोज़ा और दूसरा शरीक का इख्तिताम हो रहा जी है, जी इत्तिकाफ़ के भी दिन है। बिल्कुल। तो मैं मुकर्रम साहब से यही पूछना चाहूँगा कि मतलब हम वसल्लम की सीरत नबी को पढ़ के हम क्या सीखते हैं इत्तिकाफ़ के बारे में, क्या रूटीन थी, उनका क्या अमल थे? तो मैं जनाब से ये पूछना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिहिल मजीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, जैसा कि हम बहुत वाज़ेह अल्फाज़ के साथ फरमाया कि बेशक हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, फिर आगे अगली आयत में फरमाया कि आपको क्या पता कि लैलतुल क़द्र है क्या चीज़। ला ला ला। फिर आप अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया अगली आयत में कि लैलतुल क़द्र की वो रात है कि जिस रात में हमने कुरान मजीद को उतारा, और उस रात को जो बना इबादत करता है अल्लाह ताला उसे 1000 महीने का सवाब देते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान मुझे ये अल्लाह। सुनकर बहुत खुशी हुई, जैसे कि मुदस्सिर भाई ने कहा कि उन्होंने आज नियत की है कि वो इत्काफ़ बैठेंगे, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें इत्काफ़ बैठने की तौफीक दे और सही तरह उसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते, मतलब जैसे कि हम कोई काम करने लगे हैं तो हम बिल्कुल सिंसियर होकर काम करते हैं कि बस अब यही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। तो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को कस लेते और बिल्कुल ऐसे काम करते कि बस यही है, अल्लाह ताला की इबादत में इतने मशगूल हो जाते। और फरमाती हैं अम्मी आयशा कि हम घर वालों को भी उठाते और हमें भी कहते कि इस इशरे में अल्लाह की इबादत करो। इस इशरे में वो रात है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इस रात में कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस आखिरी अशरे में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और वो रात हम सब के नसीब में हो जिसके बारे में अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना हमें बताया है। सलफ सालिहीन का तरीक़ाकार क्या था, वो फरमाते हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो हम खुद भी इबादत करते और अपने बच्चों को भी उठाते और उन्हें भी कहते हैं कि उठो इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। और आखिरी अशरे में अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करते हैं लोगों को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई दुआएं सिखाई, जैसे कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि मतलब ये दुआ करो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं एक नबी होने के बावजूद मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी अमाल हैं वो अमाल मुझे जन्नत में नहीं लेकर जा सकते। आप इमाम कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात की तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह आप कितने अमाल अगर आपको जन्नत में नहीं लेकर जाएंगे तो क्या ले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की रहमत लेकर जाएगी। तो हमें चाहिए कि जैसे हम अल्लाह ताला से अल्लाह की मग़फ़िरत मांगे, बख्शिश मांगे, वैसे अल्लाह ताला से हर वक्त उसकी रहमत की दुआ करते रहें, क्योंकि जब रहमत होगी तो अल्लाह ताला की जब थोड़ी सी भी रहमत हमारे ऊपर होगी तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे और हमें जन्नत में लेकर जाएंगे। और यही तरीका का जितना हो सके इस आखिरी अशरे में हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह नवाफल अदा करें, रोज़े रखें, जो पिछले अशरों में हमसे गलतियाँ कुताहियाँ हुई हैं उनसे माफ़ी मांगें। और ये रूटीन ये नहीं कि ये आखिरी अशरा है तो चलें आखिरी अशरे में इत्काफ़ कर लिया। और दूसरी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ़ जब बैठते थे तो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते थे। मतलब उन्होंने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हर साल आप बैठते थे, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे तो आप इत्काफ़ बैठा करते थे। तो हमें चाहिए कि हम इत्काफ़ बैठे, लेकिन वैसे बैठें कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। वो नफल पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, बहुत कुछ इस तरह करते थे। असल में हमारी सबसे बड़ी गलती पता ये है ना कि हमने किसी का कर्जा देना होता है तो उसे छूट के लिए हम इत्काफ़ बैठ जाते हैं, या कोई ऐसे बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनसे हम छूटने के लिए इत्काफ़ बैठ जाते हैं। लेकिन हमें ये नियत नहीं करनी चाहिए कि यार से जान, बल्कि खालिस नियत ये करनी चाहिए कि हमने तो अल्लाह ताला को राज़ी करना है, और अल्लाह ताला राज़ी हो गया तो हमारी दुनिया आखिरत संभल जाएगी। और मैं यही कह सकता हूँ आप सबसे, मैं खुद को भी ये कहूँगा कि हमें चाहिए कि इस रमज़ान के आखिरी अशरे के बाद जब रमज़ान ख़त्म हो, आगे दूसरे शवाल का महीना शुरू हो, उसमें भी हम इसी तरह अल्लाह ताला की इबादत करें और रमज़ान में रोज़े रखें और रमज़ान की तरह नफली रोज़े रखें। रमज़ान में तो फ़र्ज़ रोज़े हैं, बाकी नफली रोज़े रखें और अल्लाह ताला की इबादत करें, फ़र्ज़ ना छोड़ें, क्योंकि फ़र्ज़ छोड़ दिए
تو پھر ہماری نجات بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. خوبصورت انداز میں رمضان المبارک اور پھر اعتکاف کے بارے میں جس طرح انہوں نے ایک پراپر اور ایک قرآن کے اور حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی, یقیناً بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری اصلاح فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں دعوت دیتا ہوں آمنہ شبراز کو, جو کہ میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کی والنٹیئر بھی ہیں. والنٹیئر کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ نعت بھی بہت خوب پڑھتی ہیں. میں دعوت دیتا ہوں آمنہ شبراز ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بر کی محشر میں برم رکھنا, مجرم ہوں جہاں بر کی محشر میں برم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنہ شبراز خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی اور اپنی درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یقیناً یہ جو کلام میں نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ایک دعائیہ انداز ہے بالکل, اور ہر شعر میں اللہ پاک نے اس میں ہمارے یہ ایک دعا ہے, ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ دعائیں قبول فرمائے. اور جب بھی اللہ کا ذکر ہو اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہو تو اس کو ہم غور سے اور فکر سے, اور جب ہم پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو ہمارا ٹوٹل کانسنٹریٹ اور فوکس ذکر کی طرف ہونا چاہیے, اور جب تک اس ذکر کی طرف ہمارا فوکس نہیں ہوگا ہمارے اندر یہ تبدیلی نہیں آئے گی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راحت رمضان کی خوبصورت نشریات افطار ٹرانسمیشن. یہاں وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. خوش آمدید ناظرین, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے اسپیشل پروگرام جو کہ ایک ویلفیئر کی پوری ٹیم یہاں تشریف فرما ہے, میٹو ویلفیئر ٹرسٹ, اور مدثر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کی وائس پریزیڈنٹ میڈم ایمن ملک صاحبہ. میں ان کی طرف جاؤں گا, ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں میٹو کا کیا کردار رہا ہے, مطلب کہ جو 20 روزے گزر گئے ہیں ان میں آپ لوگوں نے کیا ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں, کیا کیا کیا؟ السلام علیکم.
میٹو ویلفیئر ٹرسٹ نے ابھی تک 20 روزوں تک ہم نے جو ہے افطاری کا اہتمام کیا ہے، چوٹ چوک میں افطاری کا اہتمام کیا ہے، محنت کشوں کے لیے، عام عوام کے لیے، جو راہگیر گزر رہے تھے ان سب کے لیے افطاری کا اہتمام کیے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے راشن پیکیجز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں رمضان المبارک میں. جو بھی ہمارا فوکس مین جو تھا وہ بیوہ خاندان، بیوہ جو ہیں عورتیں اور جو یتیم ہیں ان پہ مین فوکس تھا. ہمارے ممبرز نے ان کو ویریفائی کیا، ان فیملیز کو، اور انڈیویجول بیسس پہ جا کے ان کو راشن پیکیجز پہنچائے وداؤٹ پبلسٹی، وداؤٹ کیمرہ. اور اس کے علاوہ ہماری آگے یہ جو آگے 10 روزے رہ گئے ہیں ان میں بھی ہمارا جو ہے افطار دسترخوان کا جو ہے اہتمام ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ رمضان مبارک میں ہمارے ممبرز نے جو ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو، تھیلیسیمیا کے جو بچے ہوتے ہیں وہ 15 دن جو ہے ان کو 15 دن بعد بلڈ لگنا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے جو ہے تھیلیسیمیا کے کیسز جو ہمارے پاس بچوں کے آتے ہیں، جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشن ہے ہمارا، ان سے کوآرڈینیشن ہے، وہاں تھیلیسیمیا کے ہی بچے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے ان کو بلڈ ڈونیٹ کیا ہے. ہمارے ساتھ آئے بھی ہیں مکرم بھائی، انہوں نے بھی پچھلے دنوں بلڈ ڈونیٹ کیا تھیلیسیمیا کے بچوں کو. آگے بھی ہمارا یہی ہے کہ جب تھیلیسیمیا کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، ہمارا مین فوکس تھیلیسیمیا پہ اس لیے ہے کیونکہ ایک تو وہ بچے ہیں چھوٹے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہی خون پہ ہیں. اگر ان کو خون نہ ملا تو پھر ان کی زندگی نہیں رہتی. تو اس چیز پہ ہمارا فوکس ہے آگے، اور رمضان دسترخوان ہم نے آگے انشاءاللہ کرنے ہیں. ٹھیک. تو مدثر بھائی ماشاءاللہ دیکھیں نا، ٹین ایج ہے اور خدمت خلق کا جذبہ. تو میں ایک پرسنلی کویسچن کروں گا کہ آپ ایک گھر لیں تو اس کام میں تو ادھر ادھر جانا، یہ کرنا، مطلب میجورٹی تو بوائز کی ہوگی، کبھی آپ کو کوئی مشکلات پیش آئی؟ مشکلات تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا ساتھ دینے والے ہوں، کوآپریٹیو ہوں. ماشاءاللہ سے جس طرح کیسر بھائی ہیں، میری پک اینڈ ڈراپ تو تقریباً جو ہے نا وہ کیسر بھائی کی ذمہ داری ہے میری بھی، اور ساتھ ساتھ ہماری گرلز والنٹیئر جتنی بھی ہیں، ہمارے جو بھی ایونٹ ہوتا ہے، جس جگہ بھی آنا ہوتا ہے، وہاں تک جو پک اینڈ ڈراپ ہے وہ کیسر بھائی ہی ہمیں جو ہے دیتے ہیں. اس کے علاوہ مشکلات وغیرہ تو آتی ہیں، لیکن بس یہ ایک تو فیملی کا سپورٹ ہو آپ کو، دوسرا آپ کو شوق ہو. فیملی کا سپورٹ مین چیز ہے. جب آپ کو پیچھے سے سپورٹ ہوگی نا تو تبھی آپ آگے بڑھیں. اور خاص طور پر لیڈیز کے لیے، مطلب کوئی بھی کام کے لیے جو گھر سے باہر ہوتا ہے، بالکل، چاہے وہ کسی ویلفیئر کا ہے، چاہے وہ آپ کی اسٹڈی ہے، چاہے آپ کی ٹیچنگ ہے، چاہے آپ کی ایجوکیشن ہے، کچھ بھی ہے، تو ایک خاتون کو مطلب کہ سپورٹ جب تک فیملی کی نہ ہو، وہ آگے مزید اس طرح کے کام کو مطلب بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو بڑی آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کو ایک اچھی ٹیم ملی، اچھے گھر والے ملے جو آپ کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ان سے یہ آپ کے ساتھ اچھا مدثر بھائی، پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ میٹو عدنان اسحاق صاحب ماشاءاللہ نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں عدنان اسحاق جو کہ پریزیڈنٹ ہیں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے، اور میں یہ مطلب بار کے یہ کہتا ہوں اکثر دوست احباب سے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک رول ماڈل کی طرح بنایا، کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک کوالٹی دی، اس کے ساتھ آپ کو ایک اور ٹیلنٹ بھی دیا. آپ ایک کام تو کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر جو دین کے ساتھ ٹچ ہیں، جو نعت پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ بہت خوش نصیب لوگوں کو 2-3 ٹیلنٹ طرح کا دیتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں عدنان اسحاق صاحب کو کہ آئیں اپنے خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں عقیدت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. یہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ علی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن
نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا، میں پہلے جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، کیا کہنے، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، سناتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈھالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی۔ ناظرین، عدنان اسحاق خوبصورت انداز میں اور بہت ہی پیارے اور معصومانہ انداز میں ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یقیناً مدینے کا ذکر ہی ایسا ہے جو بارہا بار آیا ہو، وہاں سے حاضری ہوئی ہو ان کا، اس کا پھر ایک دفعہ پھر دل کرتا ہے کہ یا میرے مولا ہم ایک بار پھر روضہ رسول کے سامنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، دیکھنے والوں کو اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ایک بار اور پھر بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب کٹ کریں۔
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات راحت اور رمضان کی افطار ٹرانسمیشن. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات, آپ کا اپنا پروگرام راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن. اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ملک احمد صاحب, السلام علیکم, جو کہ مینیجر ہیں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے. انہوں نے اس دوران ہمیں جوائن کیا, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عبد الوہاب صاحب, جو کہ مینجمنٹ ہیڈ ہیں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ. عبد الوہاب صاحب, آپ کا میٹو میں کیا رول ہے؟ میں مینجمنٹ ہیڈ ہوں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ میں. آپ مینجمنٹ ہیڈ ہیں جی. تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ایسے کہ جو بھی ہم نے ایونٹ کرنا ہوتا ہے, جیسے ابھی رمضان کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں, افطار ڈرائیو کر رہے ہیں, تو ہمارے سی او, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ مجھے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا, یہ انشاءاللہ فرائیڈے افطار ڈرائیو کریں گے. تو اس سلسلے میں وزٹ کرتا ہوں جہاں پہ غریب لوگ بیٹھے ہوں, جہاں پہ جن کو کھانا ایک ٹائم کا نہیں مل رہا, ابھی روزے ہیں, ان کی افطاری کروانی ہے, اس سلسلے کہ وہ اچھے طریقے سے افطاری کر سکیں. پھر وزٹ کرتا ہوں, ایسٹیمیٹ لگاتا ہوں کتنے لوگ ہیں اور ان کو کس طرح ہم نے کرنا ہے. یہ مجھے ایسٹیمیٹ دے دیتے ہیں کہ بجٹ بتا دیتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہم نے کرنا ہے, اور اس بجٹ میں ہم ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. تھینک یو سر. مدثر بھائی, افطاری کا وقت چونکہ قریب ہے, تو میں سواتی صاحب کی جانب بڑھوں گا, اور ان سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ سواتی صاحب, اللہ پاک آپ کے کار خیر میں برکت ڈالیں. میں آپ سے ایک آخری کویسچن یہ کروں گا کہ مستقبل میں اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا. میٹو ایک خدمت خلق کے جذبے کو لے کے آگے جا رہا ہے. جو بھی خدمت خلق کے جیسے بھی پروگرام ہوں گے انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. مستقبل میں ہمارے کافی پلان ہیں جو کہ ہم وقتاً فوقتاً انٹروڈیوس کریں گے, جن کا ہم نشاندہی بعد میں کریں گے. فی الحال ہم وہی کام کر رہے ہیں جس پہ خدمت خلق اور خدمت خلق کا جذبہ ہو. میٹو ایک فیملی کی طرح ہے. میرے آپ سب جو دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ میٹو کو جوائن کریں. میٹو ایک فیملی کی طرح ہے. ہم سب یہاں بہن بھائی, اور ہمارے ساتھ فیمیل ممبر بھی ہیں اور میل ممبر بھی ہیں. مختلف ہمارے پروجیکٹ چلتے ہیں, ان میں آئیں, مختلف طریقے سے ان میں شامل ہوں, جوائن میٹو ایز اے والنٹیئر. کیونکہ جب تک آپ ہمیں جوائن کرتے رہیں گے ہمارا حوصلہ اور ہمت بڑھتے رہے گا. جتنے زیادہ ہمارے ممبر ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمارا جذبہ اور حوصلہ بڑھتا جائے گا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ہماری راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم تشریف فرما ہے. یقیناً یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا. 3 دن تک گھر میں پڑوسیوں اور عزیز اقارب نے کھانا پہنچایا. گھر میں پھر سے فاقے شروع ہو گئے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھائی بیمار ہو گیا. تو بچی نے ماں سے پوچھا, ماں بھائی کب مرے گا؟ ماں تڑپ گئی. بیٹی سے پوچھا, ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو بچی نے جواب دیا, امی بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا. تو میں سی او صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی غریب یا اس طرح کا کوئی پرسن جس کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں, جس کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں, اس کی خدمت کر رہے ہیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے اس ٹائم؟ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کو. دل کو بہت سکون ہوتا ہے, اسپیشلی جب کسی غریب کے ساتھ یا کسی مستحق کے ساتھ خوشی محسوس ہوتی ہے. اس خوشی کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ ایک کسی اچھے ریسٹورنٹ میں ایک پیزا کھا لینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو 3-4 مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم جو کام کر رہے ہیں میرے اور میری پوری ٹیم کا مطلب حوصلہ دے اور ہمت دے تاکہ ہم اسی طرح مزید کام کرتے رہیں. یقیناً سی او صاحب خوبصورت رہنمائی فرما رہے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کام اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا, اسی کو دیتا ہے جو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یقیناً سی او صاحب اور ان کی پوری ٹیم میٹو ویلفیئر ٹرسٹ یہ الحمدللہ صلاحیت رکھتی ہے انسانیت کی خدمت کرنے کی. میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطاری کا وقت قریب ہے اور پروگرام ہمارا اپنے اختتام کی جانب ہے. دانیال بھائی بتائیں کہ افطاری جب تیار ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو مطلب کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے؟ آپ کو سب مطلب پکوڑے اچھے لگتے ہیں یا مطلب کیا سموسے؟
وہ دسترخوان کی رونق تو پکوڑے ہیں نا سر. پکوڑے وہ کہتے ہیں نا کہ افطاری میں پکوڑے نہ ہو تو مزہ نہیں آتا ہے. بالکل. ناظرین گرامی، مدثر بھائی کا آج ہمارے ساتھ آخری روز ہے، تو مدثر بھائی ہم آپ کو بہت مس کریں گے. بہت اچھا ٹائم گزرا آپ کے ساتھ. سر آپ کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ، ناظرین کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ. یقیناً آپ کے کامنٹس اور آپ کے لائکس اور آپ کی شیئرنگ اور آپ کا ہم سے جو ملنا ایک رابطہ ایک کانٹیکٹ تھا، یقیناً آپ کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، ایک پسند کیا. میں اسی کے ساتھ مدثر بھائی سے درخواست بھی کروں گا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مزید نزدیک جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سب کو اللہ تعالیٰ پی این این کی پوری ٹیم کو، ناظرین جتنے دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کے اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے، اور رمضان المبارک میں ہم سے جتنی غلطیاں کوتاہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی معافی عطا فرمائے. ناظرین پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہیں، اور اپنی پوری ٹیم جو کہ آج ہماری راحت رمضان کی افطار ٹرانسمیشن کی خاص مہمان بنی، میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کا لنک آپ کے سامنے آ رہا ہے، ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، ان سے آپ ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کی وجہ سے ان کی ہیلپ ہوگی، اور پھر ان کی وجہ سے کسی اور غریب لوگوں کی ہیلپ ہوگی، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور صدقہ جاریہ کا عمل تاکہ ہر وقت اس کا آپ کو اجر ملتا رہے گا. تو اس چیز کو لازمی آپ لائک کیجیے گا، لازمی اس میں ان سے کانٹیکٹ کیجیے گا. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میٹو کو جوائن کیجیے ایز اے والنٹیئر. تو اس سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے میٹو ویلفیئر ٹرسٹ کا کانٹیکٹ نمبر ہماری اسکرین پہ چلے گا، اور ان کے پیج کو بھی لائک کریں اور خود سے ان کو کانٹیکٹ کریں. جب آپ ان سے کال کریں گے، ان سے رابطہ کریں گے، تو آپ ان کی ہیلپ بھی کر سکیں گے اور آپ ہیلپ لے بھی سکیں گے. تو پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ آپ کی بھرپور ان کی کوشش ہوگی کہ آپ کے بھرپور کام آ جائے، آپ کی بھرپور خدمت کی جائے، اور ویلفیئر اور اس ویلفیئر کو آپ کو بھی اس ویلفیئر کا حصہ بنایا جائے، آپ کو بھی اس کا ممبر بنایا جائے، والنٹیئر بنایا جائے، تاکہ آپ بھی دین کی خدمت کر سکیں، پبلک کی خدمت کر سکیں. ناظرین یہاں پر اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر علی، اور میں ہوں محمد دانیال. آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات راحت اور رمضان کی افطار ٹرانسمیشن. انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی، آپ کا ساتھ رہا، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی عید شو میں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جوائن کروں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان مدثر علی مغل اور محمد دانیال کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.